الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات صاحبان ایمان، اپنے موضوع کہ جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کل کی مجلس میں بھی مقدمے کے طور پر کچھ معروضات پیش کیے تھے، آج ان کو آگے لے کر چلوں گا تاکہ اس سے پہلے کہ جو موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں ہمیں سمجھ آ سکے کہ حسین کون ہے، حسین کون ہیں۔ اگر ہم یہ نہ جان سکیں کہ امام حسین کون ہیں تو مجلس پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مجلس سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی چند خصوصیات کا ذکر کیا کہ امام حسین کو پروردگار نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی جو امام حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، جو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، جیسے ان کی خاک کا خاک شفا بن جانا، چہلم فقط انہی کے ساتھ مقرر ہو جانا، ان سے پہلے کبھی کسی کا چہلم نہ منایا جانا، یہ خصوصیات ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ صاحبان ایمان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر آسمان کے اوپر عرش کے اوپر کچھ اسماء لکھے ہوئے دیکھے کہ جن کے اندر عرش کے ایک سائیڈ پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین وَأَنَّ امیر المؤمنین سید الوسیین وَأَنَّ فاطمۃ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہاں پر عرش کی ایک طرف یہ اسماء لکھی ہوئے تھے کہ حتیٰ کہ امام زمانہ تک تمام کے اسماء لکھے تھے، لیکن عرش کی دوسری طرف فقط ایک نام لکھا تھا کہ جو خون کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ وہاں پر تمام معصومین کا نام ایک دفعہ لکھا ہوا تھا، لیکن امام حسین کا نام ایک دفعہ ہمارے ساتھ لکھا ہوا تھا اور عرش کے دوسری طرف فقط امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ خصوصیات ہیں امام حسین کی۔ کل بھی عرض کیا تھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین پیغمبر اکرم یا امیر المومنین سے افضل ہے، نا، امام حسین کی خصوصیات ہیں، تمام ائمہ کی بعض خصوصیات ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں دوسروں میں نہیں۔
اسی طرح امام حسین کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کے بارے میں آیت اللہ جعفر شستری نے خصائص الحسینیہ کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی کہ جس کے اندر فقط امام حسین کی خصوصیات کو عرض کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا ارض الکربلا ارض الجنہ، کہ آئے میرے ماننے والوں، آئے ہم سے محبت کرنے والوں، اگر دنیا کے اندر تم جنت کے مشتاق ہو جاؤ، اگر تمہارا دل جنت کے لیے اس دنیا کے اندر تنگ ہو جائے تو جاؤ کربلا کی زیارت کرو، کیونکہ کربلا جنت کا حصہ ہے۔ کربلا جنت کا حصہ، اِنَّا ارض الکربلا ارض الجنہ، کہ کربلا کی جو زمین ہے جنت کی زمین ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جنت کے اندر قیامت کے دن یہ جو زمین ہے کربلا کی، اس کو اسی طرح اٹھا کر جنت کے وسط میں کھڑا کر دے گا۔ کس لیے؟ کہ وہ ہمارے ماننے والے کہ جو دنیا کے اندر امام حسین سے مانوس ہو چکے ہیں، کبھی امام حسین کی مجلس سننے کے ساتھ، کبھی امام حسین کی زیارت کرنے کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے ہیں، اگر قیامت کے دن امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہو جائیں گے، وہاں پر کربلا کو دیکھ لیں گے، وہاں پر کربلا کو دیکھ لیں گے۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو زیارت کروا رہے تھے کہ آئے مسلم ابن اوسجا، تیرا جنت میں یہ مقام ہے، آئے حبیب ابن مظاہر، تیرا جنت میں یہ مقام ہے۔ ان کو رات کو وہ جنت کی سیر کرا دی تھی، جنت کے مقام دکھا دیے تھے۔ جب زہیر ابن کین پاس آئے اور زہیر ابن کین کو ہاتھ بلند کر کے دکھایا، آئے زہیر تھوڑی دیر بعد تم یہاں چلے جاؤ گے، یہ تیرا مقام ہے۔ زہیر نے امام حسین کے ہاتھ کو بند کیا، ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد فرماتا ہے، اے امام حسین، ہم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ خصوصیات ہیں امام حسین کی کہ جو امام حسین کے علاوہ نہ رسالت مآب کو ملی ہیں، نہ امیر المومنین کو ملی ہیں، نہ سیدہ زہرا کو ملی ہیں، نہ حسن مجتبیٰ کو ملی ہیں، کیونکہ یہ فقط اور فقط خاص ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں اس حدیث کو آگے لے جا کر کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، امام حسین کی زیارت کی فضیلت بتاتا جاؤں نا، کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں استقبل الملائکہ، کہ جب انسان کربلا کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو پروردگار ملائکہ کو بھیجتا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسی جگہ ملتی ہے کہ جہاں پر ملائکہ پروردگار انسان کے استقبال کے لیے آئیں؟ ملائکہ آتے ہیں امام حسین کے زیر کے استقبال کے لیے، کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا کا رخ کرتا ہے، کربلا کے سفر کی تیاری کرتا ہے، جیسے جیسے کربلا کے نزدیک جاتا ہے پروردگار ملائکہ کو بھیجتا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی زائر مریض ہو جائے تو پھر پروردگار دوسرے ملائکہ کو بھیجتا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی زائر زیارت کے دوران مر جائے، اگر
کوئی زائر زیارت کے دوران مر جائے، تحضر الفاطمہ للزوار الحسین، کہ اس زوار حسین کی قبر پر سیدہ زہرا آتی ہیں۔ آپ کو روایات کے اندر جب قبر امام حسین کے زائر کی قبر پر آتی ہیں، تستغفر لذنوبہ، مولا فرماتے ہیں کہ زائر کی قبر پر سیدہ زہرا آ کر بیٹھتی ہیں تو پروردگار کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے کا زائر ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ میرے بیٹے کا زائر ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو صاحبان ایمان، یہ خصوصیات ہے امام حسین کی۔ آپ کو جو شخص رسالت مآب کی زیارت کے لیے جاتا ہے، بہت ثواب ہے زیارت کا، یہ نہیں ہے کہ زیارت کا ثواب نہیں ہے۔ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کوئی سامرا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کوئی کاظمین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کوئی مشہد و قم کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو شام کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے زائر، اس زائر کے استقبال کے لیے نہ فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر پر نہ زہرا مرضیہ آتی ہیں۔ فقط امام حسین کے زائر کی یہ خاصیت ہے کہ اگر وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے، اس کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، اگر دنیا سے چلا جائے تو زہرا مرضیہ اس کی قبر پر آتی ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت امام حسین کے زائرین کی۔ مولا امام صادق علیہ السلام زرارہ جب پاس آتے ہیں تو زرارہ کو کہتے ہیں، اے زرارہ امام حسین کی زائر کی فضیلت تمہیں بتاؤں؟ زرارہ کہتے ہیں مولا عرض کریں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِزَوَارِ الْإِمَامِ حُسَيْنِ فَضْلًا عِنْدَ اللَّهِ، کہ پروردگار کے پاس امام حسین کی زائر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو زرارہ کہتے ہیں مل فضل یا ابا عبداللہ، اے میرے امام، اے امام صادق، کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو فقط امام حسین کی زائر کے لیے ہے؟ تو اس وقت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے زرارہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، اس وقت پروردگار ان تمام لوگوں سے سب سے پہلے امام حسین کے زائر کو جنت میں بھیجیں گے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال قبل، جب تمام قیامت کے دن حساب دے رہے ہوں گے، ان سب سے پہلے 40 سال پہلے پروردگار امام حسین کے زائر کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ ہے فضیلت امام حسین کے زائر کی۔ ہم نے امام حسین کی خصوصیات عرض کرنی ہے آج کی مجلس میں، کہ جس طرح کل عرض کی تھی کچھ خصوصیات، ان میں سے ایک امام حسین کے زائر کی فضیلت ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں من زار الحسین فی الکربلا کمن زار اللہ علی عرشہ، کہ امام حسین کا زائر اس طرح ہے کہ جس نے کربلا کے اندر امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے پروردگار کی عرش پر زیارت کی۔ صاحبان ایمان، یہ فضیلت ہے امام حسین کے زائر کی، وہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔
کہ ہم یہ سمجھیں کہ ظاہر امام حسین معمولی فضیلت کا مالک ہے، کہ جس طرح امام حسین خود تمام ائمہ کے اندر بعض خصوصیات رکھتے ہیں، اسی طرح ظاہر بھی کہ جو دوسرے ائمہ کا ظاہر ہو، جو نبی اکرم کا ظاہر ہو، جو کعبہ کا ظاہر ہو، ان کے اندر امام حسین کا ظاہر خصوصیت رکھتا ہے۔ صاحبان ایمان، امام حسین کی معرفت اگر جس نے حاصل کر لی، جس شخص نے امام حسین کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے اصل اسلام کو پہچان لیا۔ کل عرض کیا تھا نا، اگر اسلام آج اصلی حالت میں باقی ہے تو وہ عاشورہ کے سبب، اگر اسلام کے اندر سے عاشورہ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی بہت بھیانک شکل بن جائے گی۔ آپ کو بنی امیہ کا اسلام نظر آئے گا ہر طرف، آپ کو بنی عباس کا اسلام نظر آئے گا ہر طرف۔ یہ اسلام اگر اصل شکل میں باقی ہے تو وہ اس کا سبب ہے عاشورہ، اس کا سبب ہے کربلا۔ تو اس لیے پروردگار نے کربلا کو بھی فضیلتیں دی ہیں، عاشورہ کو بھی فضیلتیں دی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی فضیلتیں دی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ امام حسین کی جس طرح زیارت کی فضیلت ہے، امام حسین کی چہلم کی فضیلت ہے، امام حسین کی خاک کی فضیلت ہے، اسی طرح خود امام حسین کی مجلس بھی فضیلت رکھتی ہے۔ آپ یہاں پر چل کے آتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے اندر سے یہاں پر دنیا کے اندر لاکھوں لوگ آباد ہیں، کروڑوں لوگ آباد ہیں، 7 ارب کی آبادی ہے، ان کے اندر سے پروردگار نے فقط آپ کو چن لیا ہے امام حسین کی مجلس کے لیے۔ پروردگار نے آپ کو چنا ہے امام حسین کی مجلس کے لیے۔ اگر آپ کا دل ہو تو امام حسین کی مجلس کی فضیلت عرض کرتا جاؤں۔ صاحبان ایمان، آپ یہاں پر آئیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ کا یہاں پر اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھنا کوئی کم فضیلت کا مالک نہیں ہے۔ بہت فضیلت ہے یہاں اس مجمع کی یا اس جگہ پر آنے کی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی کمیل آتے ہیں اور چند اشعار پڑھتے ہیں۔ پہلے ذاکر کی فضیلت بیان کرتا جاؤں کہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک ذاکر کی کتنی فضیلت ہے۔ کمیت آتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، پہلے فضیلت کے اشعار پڑھتا ہے، اس کے بعد جب مصیبت کے اشعار پڑھتا ہے تو امام صادق علیہ السلام اتنا گریہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی تھی۔ جب حضرت کمیت ختم کرتے ہیں اپنی اس مجلس کو، اپنے اس ذکر کو، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ اغفر للکمیت، اے اللہ کمیت کے تمام گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے ماضی میں کیے ہیں، اور اگر مستقبل میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں، پروردگار کمیت کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کیوں؟ کہ اس نے میرے دادا حسین کا ذکر پڑھا، اس نے میرے دادا حسین کا ذکر کیا ہے۔ یہ معمولی مجلس نہ سمجھنا اس کو، بہت فضیلت ہے اس مجلس کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی ان کا ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کچھ اشعار پڑھتا ہے
جو اس نے خاص امام حسین کی فضیلت میں لکھے تھے، اور جب وہ اشعار ختم کرتا ہے تو امام رضا علیہ السلام اس کے نزدیک آتے ہیں، اپنا جو پہران اوپر ڈالا ہوا تھا اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے لے، تیری اس بات کا انعام ہے کہ تو نے میرے دادا امام حسین کی مجلس پڑھی تھی۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، یہ مجلس، اس مجلس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بہت فضیلتوں والی مجلس ہے۔ پروردگار جب یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا، جہاں پر جس امام بارگاہ کے اندر، جس گھر کے اندر، جس جگہ پر مجلس ہو رہی ہوتی ہے، تو آسمان کے فرشتوں کے لیے یہ جگہ اس طرح نورانی ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں آسمان کے ستاروں کا نور نظر آتا ہے، آسمان والوں کو یہ امام بارگاہ، وہ گھر کہ جہاں پر مجلس حسین ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح نظر آتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ زمین پر کس قسم کا نور نظر آ رہا ہے؟ تو پروردگار ان فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں، زمین پر میرے حسین کی مجلس پڑھی جا رہی ہے، ان کا نور تمہیں اس طرح نظر آ رہا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ہمیں اجازت دے کہ ہم جائیں زمین پر، ہم بھی مجلس حسین میں جا کر شرکت کریں۔ وہ آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر امام حسین کی مجلس سنتے ہیں۔ جب مجلس سن لیتے ہیں تو اپنے جسم کو ان دیواروں کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور مس کرنے کے بعد جب آسمان پر واپس جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین سے آ رہے ہیں، لیکن ان کے جسم اتنے نورانی ہو چکے ہیں کہ پہلے ان کے جسم اتنے نورانی نہ تھے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں اے فرشتوں، کہاں گئے تھے؟ جب ہم نے پہلے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کا جسم اتنا نورانی نہیں تھا، اب کیا وجہ بنی ہے کہ آپ کا جسم اتنا نورانی ہو گیا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے، امام حسین کی مجلس سننے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جب ہم مجلس ختم ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد ہم نے اپنے جسم کو اس حسینیہ کے، اس امام بار کی دیواروں کے ساتھ جب مس کیا تو ہمارے جسم سے خوشبو بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی، ہمارا جسم بھی نورانی ہو گیا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی زمین پر جانا چاہتے ہیں اور زمین پر جا کر امام حسین کی مجلس سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، زمین پر تو امام حسین کی مجلس ختم ہو چکی ہے، تم جاؤ وہاں پر حسینیے کے اندر جہاں پر میرے حسین کے عزادار بیٹھے تھے، وہاں پر اپنے جسموں کو مس کر لو، تمہارے جسموں سے بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ یہ مجلس، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک دن فضیل، پہلی ماہ محرم کو فضیل آتا ہے امام صادق کے پاس، امام صادق علیہ السلام فضیل کو کہتے ہیں کہ اے فضیل، رات کو کہاں گیا تھا؟ فضیل کہتا ہے کہ اے مولا، میں رات کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ مولا، امام صادق فرماتے ہیں اس کے بعد کہاں گیا تھا؟ فضیل کہتا ہے کہ مولا، جب میں مسجد سے باہر نکلا، کچھ لوگ امام حسین کی مجلس کے لیے جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا مجلس سننے کے لیے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں اے فضیل، جب تو اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے دروازے پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ فضیل کہتے ہیں اے مولا، وہاں پر ایک شخص بیٹھا تو تھا لیکن تاریکی تھی، میں پہچان نہ سکا کہ کون بیٹھا تھا۔ تو امام صادق فرماتے ہیں اے فضیل، اس دروازے پر میں بیٹھا تھا۔ فضیل کہتے ہیں اے ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
آپ مجلس کے اندر کیوں نہ آئے تھے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو اس وقت امام صادق فرماتے ہیں میں جانا چاہتا تھا، جب دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا امیر المومنین بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، رسالت مآب بھی وہاں پر بیٹھ کر مجلس سن رہے تھے، تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اے عزادارو، مجلس حسین کو معمولی سمجھ کر نہ آیا کر یہاں پر۔ اس مجلس میں امام حسین کا عزادار بن کر ان کے باپ بھی آتے ہیں، ان کے نانا بھی آتے ہیں، ان کی ماں بھی اس مجلس کے اندر آتی ہیں، بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھا کر، کبھی ہو سکتا ہے تیرے پہلو کے اندر امام سجاد اپنے بابا کے مذہب پر گریہ کر رہے ہوں۔ اے میری ماں ہے بہنیں، تم خیال کیا کرو، ہو سکتا ہے تیرے پہلو میں سکینہ اپنے باپ کے مذہب سن رہی ہو سکتا ہے تیرے پہلو میں زینب کبریٰ بیٹھی ہوں۔ اس مجلس کے اندر وضو کر کے آیا کر، پاکی کے اندر آیا کر۔ یہ مجلس اگر تو عبادت سمجھتا ہے نا، عبادت کے کچھ اصول ہیں کہ عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر تیرا جسم نجس ہے